لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں قصص القرآن اور آج ہم اس میں پڑھیں گے وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا ہم پارٹ 3 کریں گے انشاءاللہ تعالی، یعنی اسی لیسن نمبر 11 جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے اس کا ہم کریں گے لیسن نمبر 12 اور اسی قصے کا پارٹ 3 کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو انہوں نے تبلیغ کا آغاز ہوا، کس طرح سے زندگی گزاری اور پھر ان کا آگ میں جلائے جانا اور ان کا پھر اپنے والد کے ساتھ جس طرح سے مناظرہ ہوا، پھر ان کا وہاں سے نکل کر ہجرت کرنا۔ تو آج ہم مزید جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ آج قصے میں کیا بیان ہوتا ہے۔ پہلے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہوں۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما شاء من شیء بعد الحمدللہ علی نعمہ الکثیرہ وعطائہ الجزیل وفضله العميم أحمده سبحانه حمدا يليق بعظمته ويوافي جوده وكرمه لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالعطاء والکرم۔ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ پاکیزہ حمد اور بابرکت تعریف آسمانوں اور زمین کو بھر کے اور ان کے بعد جو وہ چاہے اس کو بھر کے تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس کی بے شمار نعمتوں پر، اس کے بھاری عطیات پر اور اس کے فضل و مہربانی پر جو اس کے تمام مخلوق کو شامل ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہوں جو اس کی عظمت کے لائق ہے اور جو اس کی سخاوت اور فضل و کرم کے اوپر اترنے والی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ عطا کرنے اور کرم نوازی کرنے میں اکیلا ہے بے شک۔ تو آئیے آج ہم جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہدایت قوم کے لیے اضطراب۔ گزشتہ سطور میں یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی ہدایت کے لیے کس درجہ مضطرب اور بے چین تھے اور دلائل اور براہین کی کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں جو انہوں نے حق کے آشکارا کرنے میں صرف نہ کرتی ہوں۔ سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو سمجھایا، پھر جمہور کے سامنے حق کی روشنی کو پیش کیا اور آخر میں نمرود سے مناظرہ کر کے اس کے سامنے بھی احقاق کے حق کو بہتر سے بہتر اسلوب کے ساتھ ادا کیا، اور ہر مسلمان یہی سب کو تلقین کی خدائے واحد کے علاوہ کسی کی پرستش جائز نہیں ہے، اور اصنام پرستی اور کواکب پرستی کا نتیجہ خسران اور ذلت کے سوائے دوسرا نہیں ہے۔ اب بت پرستی اور ستارہ پرستی کو یہاں پہ ضلالت اور خسران کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ شرک ہے، اس لیے شرک سے باز آ جانا چاہیے اور ملت حنیفیہ ہی کو صراط مستقیم سمجھنا چاہیے، جس کی اساس اور بنیاد صرف توحید الہی پر قائم ہے۔ مگر بدبخت قوم نے نہ سنا اور کسی طرح رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے برادرزادہ حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایک بھی ایمان نہیں لایا، اور تمام قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینے کا فیصلہ کر لیا اور دہکتی آگ میں ڈال دیا۔ اور جب خدا تعالیٰ نے دشمنوں کے ارادوں کو ذلیل و رسوا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں آگ کو برد و سلام بنا دیا، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ کسی دوسری جگہ جا کر پیغام الہی سنائیں اور دعوت حق پہنچائیں، اور یہ سوچ کر فدا نے آرام سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ سورہ صافات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 99 میں فرماتے ہیں وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جانے والا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، قریب ہی وہ میری رہنمائی کرے گا۔ یعنی اب مجھے کسی ایسی آبادی میں ہجرت کر کے چلے جانا چاہیے جہاں خدا کی آواز گوش و حق نوش سے سنی جائے، یعنی پوری توجہ سے سنی جائے۔ خدا کی زمین تنگ نہیں ہے، یہ نہ صحیح اور صحیح میرا کام پہنچانا ہے۔ خدا اپنے دین کی اشاعت کا سامان خود پیدا کر دے گا۔ اور یہاں پر پھر آگے کلادنین کی جانب ہجرت، یہ ایک علاقے کا نام ہے، اس کی جانب ہجرت کر کے بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر اور قوم سے جدا ہو کر فرات کے غربی کنارے کے قریب ایک بستی میں چلے گئے جو اور قلادین کے نام سے مشہور تھی۔ یہاں کچھ عرصہ قیام کیا اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سفر رہے، اور کچھ دنوں کے بعد یہاں سے حیران یا ہاران کی جانب روانہ ہو گئے اور وہاں دین حنیف کی تبلیغ شروع کر دی، مگر اس عرصہ میں برابر اپنے والد آزر کے لیے بارگاہ الہی میں استغفار کرتے رہے اور اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے رہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ وہ نہایت رقیق القلب، رحیم اور بہت ہی نرم دل اور بردبار تھے۔ اس لیے آزر کی جانب سے ہر قسم کی عداوت کے مظاہرے کے باوجود انہوں نے آزر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگرچہ میں تجھ سے جدا ہو رہا ہوں اور افسوس کہ تو نے خدا کی رشد و ہدایت پر توجہ نہ دی، تاہم میں برابر تیرے حق میں خدا کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی الہی نے مطلع کیا کہ آزر ایمان لانے والا نہیں ہے، اور یہ انہی اشخاص میں سے ہے جنہوں نے اپنے نیک استعداد کو فنا کر کے خود اس کا مصداق کر لیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہو گیا تو آپ نے آزر سے اپنی برات کا صاف صاف اعلان کر دیا کہ جو امید میں نے لگا رکھی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اس لیے اب استغفار کا سلسلہ بے محل ہے۔ قرآن عزیز سورہ توبہ میں اس واقعے کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 یہاں پہ درج ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ اور نہ تھا ابراہیم کا استغفار اپنے رب کے لیے مگر اس وعدے کے مطابق جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ پھر جب اس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ خدا کا دشمن ہے، یعنی اس کا آخری انجام یہی ہوگا، تو اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا۔ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ضرور رقیق القلب اور بردبار۔ ہجرت کی طرف فلسطین کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اس طرح تبلیغ کرتے کرتے فلسطین پہنچے۔ اس سفر میں بھی ان کے ہمراہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تھی۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 26 میں فرمایا پس لوط ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آیا
اور کہنے لگا میں اپنے پروردگار کی خاطر ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حبشہ کو ہجرت کر گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف یہاں پہ ذکر ہے، ان عثمان اول مہاجر بأہلہ بعد لوط، بلا شبہ لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلے مہاجر ہیں جنہوں نے اپنی بیوی سمیت ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے غربی اطراف میں سکونت اختیار کی۔ اس زمانے میں یہ علاقہ کنعانیوں کے زیر اقتدار تھا، پھر قریب ہی شکم نابلس میں چلے گئے اور وہاں کچھ عرصہ قیام کیا۔ اس کے بعد یہاں بھی زیادہ مدت قیام نہیں فرمایا اور غرب ہی کی جانب بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ مصر تک جا پہنچے۔ ہجرت مصر اور حضرت ہاجرہ، جب نابلس میں چل کر مصر پہنچے تو بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق ملک کے جبار کا واقعہ پیش آیا، جو گزشتہ سطور میں سپرد قلم ہو چکا ہے، اور تورات میں اس قصے کو اس طرح نقل کیا گیا ہے۔ سو جب ابرام مصر پہنچا، یعنی تورات میں ابراہیم علیہ السلام کو ابرام کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابرام مصر پہنچا، مصریوں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے، اور فرعون کے امیروں نے بھی اسے دیکھا اور فرعون کے حضور میں اس کی تعریف کی، اور اس عورت کو فرعون کے گھر میں لے گئے۔ اس نے اس کے سبب ابرام پر احسان کیا کہ اس کی بھیڑ بکری اور گائیں بیل اور گدھے اور غلام اور لونڈیاں اور گدھیاں اور اونٹ ملے۔ پھر خداوند نے فرعون اور اس کے خاندان کو ابرام کی جو دوسری سبب تھا بڑی مار ماری۔ تب فرعون نے ابرام کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ کیوں نہ بتایا کہ یہ میری جورو ہے؟ تو نے کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے، یہاں تک کہ میں نے اسے اپنی جورو بنانے کو لیا؟ دیکھ یہ تیری جورو حاضر ہے، اس کو لے اور چلا جا۔ اور فرعون نے اس کے حق میں لوگوں کو حکم کیا، تب انہوں نے اسے اور اس کی جورو کو اور جو کچھ اس کا تھا روانہ کیا۔ یہ ان کے تورات میں پیدائش باب میں ذکر ہے۔ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کی روایت اور تورات کی اس روایت کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ صحیحین کی روایت میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بد دعا والے واقعے میں ملک جبار فرعون نے شیطانی جنی اثر سمجھ کر اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جان چھڑائی، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حوالے کر کے ابراہیم علیہ السلام کو ماں ان کے رفقا اور ساز و سامان کے مصر سے چلے جانے کی اجازت دی۔ فتح باری میں ہے کہ مصر کے جن کی عظمت کے قائل تھے، اس لیے شیطان سے مراد یہاں پہ جن ہے۔ اور تورات کی روایت یہ کہتی ہے کہ فرعون مصر نے ساری جتنی بھی یہ واقعہ گزر تھا اس میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرامت سمجھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ عتاب کیا کہ انہوں نے شروع ہی سے کیوں نہ بتا دیا کہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن نہیں ہے بلکہ بیوی ہیں، اور پھر بڑے انعام اکرام اور عزت کے ساتھ ان کو مصر سے رخصت کیا۔ تورات کی روایت کے مطابق اس وقت حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 70 سال کی تھی۔ بہرحال صحیحین کی روایت ہو یا تورات کے معنی مفہوم ہو، ان کے اعتبار سے دونوں روایات قریب قریب ہیں اور دونوں کے درمیان کوئی بنیادی اختلاف بھی نہیں۔ البتہ ان تمام روایات سے اس قدر یقینی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے برادرزادہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر تشریف لے گئے، اور یہ وہ زمانہ ہے جبکہ مصر کی حکومت ایسے خاندان کی ہاتھ میں تھی جو سامی قوم تھے، یعنی ان سے تعلق رکھتے تھے اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبی سلسلہ میں وابستہ تھا۔ یہاں پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام اور فرعون مصر کے درمیان ضرور کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس سے اس کو یقین ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اس کا خاندان خدا کا مقبول اور برگزیدہ خاندان ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اعزاز سے بخشا اور ان کو ہر قسم کے مال اور منع سے نوازا، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے قدیم خاندانی رشتے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کی زوجیت میں دے دیا، جو اس زمانے کے رسم و رواج کے اعتبار سے پہلی اور بڑی بیوی کی خدمت گزار قرار پائیں۔ چنانچہ اس تاریخی قیاس کی سب سے بڑی شہادت خود یہود کے یہاں بھی موجود ہے۔ پھر سفر ایشیا کی طرف، جو کہ یہودیوں کی طرف مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ حضرت کا ہم وطن تھا۔
اور اسی طرح یہود کی معتبر روایات سے بھی یہ مسئلہ صاف و روشن ہے کہ حضرت ہاجرہ شاہ مصر فرعون کی بیٹی تھیں، لونڈی اور باندی نہیں تھیں۔ تورات کا ایک معتبر مفسر ربیع شلو اسحاق کتاب پیدائش میں اس کی تفسیر لکھتا ہے، جب اس نے رقیون شاہ مصر نے سارہ کی وجہ سے کرامات کو دیکھا تو کہا، فرعون کے بارے میں ذکر ہے کہ میری بیٹی کا اس کے گھر میں لونڈی ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے۔ اس تفسیر اور تورات کی آیات کو جمع کرنے سے یہ حقیقت بخوبی آشکارا ہو جاتی ہے کہ تورات میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اسی لیے لونڈی کہا گیا کہ شاہ مصر نے ان کو حضرت سارہ اور ابراہیم علیہ السلام کی سپرد کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ سارہ کی خدمت گزار رہے گی، یہ مطلب نہ تھا کہ وہ لونڈی کے معنی میں ہوگی۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملک جبار کی جو روایت مذکور ہے اس میں بھی یہ جملہ موجود ہے اور ربیع شلوموں کی تفسیر کی تائید کرتا ہے، وَأَخْتَمَهَا ہاجرہ، اور ہاجرہ کو سارہ کے حوالے کر دیا کہ ان کی خدمت گزار رہے۔ اس لیے بنی اسرائیل کا یہ تان کہ بنی اسماعیل ہم سے اس لیے کمتر ہیں کہ وہ لونڈی سے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ سے نہیں ہیں، اور واقعہ اور تاریخ دونوں کے خلاف ہے، اور جس طرح تورات کے دوسرے مضامین میں تحریف کی گئی ہے اسی طرح اس واقعے میں بھی تحریف کی گئی ہے، اور واقعہ کی تمام تفصیلات کو حذف کر کے صرف لونڈی کا لفظ باقی رہنے دیا گیا۔ تو یہاں پہ حضرت ہاجرہ کے بارے میں مزید تصدیق کر دی گئی ہے، جو کہ آغاز سے شروع ہوئی بات اور ابھی تک ہے۔ یہ چونکہ اپنے وطن مصر سے جدا ہو کر یا ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت گزار بنی، اس لیے ہاجرہ کہلائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دو اہم مقام، اب ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ مقام اول کون سا تھا، مقام ثانی کون سا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر عنوان بحث ختم کرنے سے قبل دو ایسے اہم مقامات کا ذکر کر دینا بس ضروری ہے جن کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا تعلق ہے، بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور جو پیرواں ملت ابراہیمی کے لیے مقام بصیرت کی حیثیت رکھتے ہیں اور مجدد انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبرانہ عزت و جلال کو تابندہ تر بناتے ہیں۔ مقام اول کے بارے میں فرماتے ہیں، سورۃ الممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص دعا کا تذکرہ ہو رہا ہے جو بارگاہ الہی میں طلب دراز کیے عجز سے نیاز کے ساتھ یہ عرض کر رہے ہیں۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 5 میں ذکر آتا ہے، رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا جو کافر ہیں۔ اب ایک مومن کافر کے لیے کس طرح فتنہ بنتا ہے، یعنی کافر جب اس کو دیکھتا ہے ایمان کے حال میں تو وہ اس پر رشک بھی کرتا ہے، اس سے حسد بھی کرتا ہے، اس کے لیے کچھ برے اقدامات بھی کرتا ہے، اس کے لیے جلن اور گھٹن بھی محسوس کرتا ہے، اور بہت ساری مزید بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مومن کو، تو یہ تو دنیا کا فتنہ ہو گیا نا۔ آخرت میں بھی یہی چیز ہوگی جسے یوم حسرت کہا جاتا ہے۔ اس دن بھی دیکھیں گے کافر مومنوں کو جب باغوں میں اور ان کو نعمتوں میں دیکھیں گے، ان کو تخت و تاج پر دیکھیں گے تو اس وقت بھی کہیں گے کہ کاش ہم نے ان کی طرح عمل کیے ہوتے، آج ہمارا بھی یہ مقام ہوتا۔ تو یہاں پر فتنہ کے جو ذکر آ رہا ہے، فتنہ فتن سے ماخوذ ہے، جب سونے کو اس لیے آگ میں تپاتے ہیں کہ کھوٹ اور میل جتنی بھی ہوتی ہے وہ خالص ہو جائے اور سونا باقی رہ جائے، تو اس کے لیے فتنۃ الذہب بولتے ہیں۔ اب اصطلاح میں امتحان اور آزمائش اور فرق کو کہتے ہیں، اور اس لیے حضرت انسان پر جو شدائد اور مصائب آتے ہیں، یعنی بنی انسان کے اوپر، وہ اس مناسبت سے فتنہ کہلاتے ہیں۔ قرآن حکیم نے بھی مال، اولاد اور منصب اور جاہ کو اسی معنی کے پیش نظر فتنہ کہا ہے، اور صاف صاف اعلان کیا ہے کہ صادق اور کاذب کی جانچ کے لیے مومن کو اس کسوٹی پر ضرور رکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں فرمایا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جو لوگ دعوی ایمان کرتے ہیں وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمائے نہ جائیں گے؟ یعنی بار بار آزمائش کا ذکر جہاں جہاں قرآن مجید میں آ رہا ہے، میں آپ کے ساتھ وہ تذکرہ کروں گی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں فرمایا، یہاں پہ آیات مبارکہ بھی کوڈ ہیں لیکن میں آپ کو وقت کی کمی کے باعث صرف ترجمہ بتاتی ہوں آیات کا،
اور ان مشرکوں سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ مٹ جائے اور دین سب کا سب خالص اللہ کے لیے رہ جائے۔ تو اب قابل توجہ یہ بات ہے کہ اس دعا ابراہیمی کی مراد کیا ہے اور وہ کافروں کے لیے فتنہ نہ بننے سے متعلق کیا خواہش رکھتے تھے۔ اختلاف ذوق کے پیش نظر علماء حق نے اس سوال کو 3 طرح سے حل کیا ہے، لیکن ان تینوں حقیقتوں پر غائب نظر ڈالنے کے لیے بآسانی یہ فیصلہ کر دیا جا سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اپنی وسعت اور دقیق تعبیر کے لحاظ سے بیک وقت تینوں باتوں پر حاوی تھی۔ نمبر 1 تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام درگاہ الہی یعنی رب العزت میں یہ دعا کر رہے تھے، پروردگار عالم مجھ کو وہ زندگی بخش کہ میرا قول اور عمل، میری رفتار و گفتار اسوہ حسنہ کی تعبیر میں اگر ہادی بنوں تو اسوہ حسنہ کا، اور مجھ کو قیادت نصیب ہو تو رشد و ہدایت کی، اور پھر اس پر استقامت عطا فرما۔ ایسا نہ ہو کہ میں اسوہ سیئہ کا رہنما بن جاؤں اور قائد بن جاؤں، اور فرمائے قیامت میں امت کی گمراہ اور کافر تیرے حضور مجھ کو یہ کہہ کر شرمندہ کریں۔ سورہ احزاب میں آیت نمبر 67 میں فرماتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اے ہمارے پروردگار اس میں ذرا شک نہیں کہ ہم نے اپنے قائدین اور اپنے بڑوں کی پیروی اختیار کر لی تھی، بس انہوں نے ہم ہی کو بے راہ کر دیا، یعنی وہ خواہش کی پیروی کرتے رہے۔ پھر اسی طرح سے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے، اور ہمارے تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض کا آغاز ہو گیا ہے تاکہ تم خدائے واحد پر ایمان لے آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے مختلف مقام پر۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ان جامع کلمات میں بارگاہ حق سے اس کے طالب ہیں کہ اللہ تو ہم کافروں کے ہاتھوں آزمائشوں کے لیے نہ چھوڑنا ہمیں، کہ وہ ہم کو ایمان سے برگشتہ اور کفر کے قبول کرنے کے لیے طرح طرح کے مصائب اور آلام کا شکار بنائیں، اور جبر و ظلم کے ذریعے سے راہ سے بے راہ بنائیں، اس پر آمادہ دلیل ہو جائیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آیت زیر عنوان سے قبل زیر آ چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت اجابت نے ذی اقتدار اور بااختیار کافر و مشرک جماعت کے سامنے جرأت حق کے ساتھ یہ اعلان کر دیا تھا۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر فتنہ کہہ کر عذاب مراد لیتے ہیں، اس لیے کہ فتنہ کی مختلف شکلوں میں سے ایک بھیانک شکل یہ بھی ہے، اور وہ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو ایسی حالت پر کبھی نہ پہنچانا کہ کافروں اور مشرکوں کے ہاتھوں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پہلے ہمارے لیے 100,000 سامان عبرت بصیرت رکھتی ہے، اور پھر بعد میں آنے والوں کے لیے بھی بہت طرح سے اس کے معنی لیے جاتے ہیں، اور اس میں حاصل کلام اب یہ بیان کیا گیا ہے کہ دوسرا جہنم ہے، وہ وعدہ آخرت، بحث حشر اور جنت و جہنم سب محض فرضی تخیلات ہیں جو کبھی شرمندہ و تعبیر نہ ہوں گے الیاذ باللہ، اور جن قوموں کو دنیا میں اقتدار اور طاقت اور اس کے ذریعے عیش و عشرت حاصل ہے، قرآن میں مذکور حقیقی مومن وہی ہے، اور وہی اسی انداز سے زندگی بسر کرتا ہے، یعنی دین حق پر، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ مقام ثانی یہ ہے سورۃ الشعراء میں بسلسلہ عبرت و بصیرت انبیاء علیہ السلام کی دعوت رشد و ہدایت کا جو ذکر ہو رہا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی توحید الہی کی تلقین اور شرک و کفر سے بیزاری اور نفرت کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ اسی حالت میں وہ توحید ذات و صفات کا ذکر کرتے ہوئے بیک وقت فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واحد کی جانب دست بدست بدعا ہو جاتے ہیں، گویا ایک دوسرے رنگ میں قوم کو اللہ رب العالمین کا پرستار بنانے کی سعی فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے کرتے درگاہ ازدی میں عرض کرتے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، پروردگار اور جس روز میں تو لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اس دن مجھ کو رسوا نہ کرنا۔ اس آیت کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی الجامع صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے جو کہ کتاب التفسیر میں مختصر اور کتاب الانبیاء میں تفصیل کے ساتھ منقول ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی ذکر کیا گیا کتاب التفسیر کی حدیث کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد کو پراگندہ حال اور روح سیاہ دیکھیں گے تو فرمائیں گے، پروردگار دنیا میں تو میں نے میری اس دعا کو تو نے قبول فرما لیا تھا، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ،
یعنی پھر یہ رسوائی کیسی کہ میدان حشر میں اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائے گا، ابراہیم میں نے کافروں پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اور کتاب الانبیاء میں یہ روایت ان اضافات کے ساتھ مذکور ہے، جب قیامت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو پراگندہ حال اور روسیہ دیکھیں گے تو باپ سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے، کیا میں نے بارہا بار تجھ سے یہ نہ کہا تھا کہ میری راہ ہدایت کی مخالفت نہ کر؟ آزر کہے گا، جو ہوا سو ہوا، آج کے دن سے میں تیری مخالفت نہیں کروں گا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام درگاہ الہی میں عرض رساں ہوں گے، پروردگار تو نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا تھا، ربی لا تخزنی یوم یبعثون، مگر اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرا باپ آزر تیری رحمت سے انتہائی دور ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے بلا شبہ کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ پھر ہاتف غیبی آواز آئے گی، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی پکاریں گے، ابراہیم قدموں کے نیچے دیکھ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ گندگی میں لتھڑا ہوا ایک بجو پیروں میں پڑا لوٹ رہا ہے۔ تب فرشتے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم اس کو پھینک دیں گے۔ مختصر حدیث میں قیامت کے دن آزر کی حیت گزائی کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ تو ٹھیک قرآن عزیز سورہ عبس کی اس آیت کی تفسیر میں بھی ہے، جس میں قیامت کے دن کافروں کی یہ حالت بتائی گئی ہے، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ سورہ عبس آیت نمبر 40 سے 42 تک۔ اور کتنے لوگوں کے منہ اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر گرد پڑی ہوگی اور ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی، یعنی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کافر اور بدکار ہیں۔ سورہ یونس میں اسی طرح اصحاب جنت کے لیے اسی حالت کی نفی کی گئی ہے، جن لوگوں نے دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے آخرت میں بھی بھلائی ہے، اور کچھ بڑھ کر بھی، اور گناہگاروں کی طرح ان کے منہ پر سیاہی جو ہے وہ چھائی ہوگی اور نازلت یہی ہے جنتی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یعنی یہاں پر اس بات کی نفی کر دی گئی کہ جو دوزخی ہوں گے ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی، اور جو جنتی ہوں گے ان کے لیے اس دن پر رونق ہوں گے، ان کے چہروں پر روشنی ہوگی۔ طویل حدیث میں دو نئی باتیں کہی گئی ہیں، کہ ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کی یہ حالت دیکھ کر درگاہ الہی میں دعا کریں گے، جو کہ انبیاؤں کی خاص شرف بخشا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے اجزاء پر بحث کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزر کو اس لیے مسخ کر دے گا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ حزن اور ملال جاتا رہے جو آزر کے بشکل انسان رہنے کی صورت میں ناری اور جہنمی ہونے کی وجہ سے پیدا کیا گیا، اور وہ اس کی حیت قضائی کو دیکھ کر متنفر ہو جائے اور فطرت ابراہیمی اس سے بیزار ہو جائے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ مزید ہمارے پاس اسی کے بارے میں ڈیٹیل ساری آ رہی ہے، اسی کی جو ہے ہم کچھ حدیث مبارکہ جو ہے اس حدیث میں یہ سقم ہے کہ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر الزام عائد ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اپنے وعدے کی خلافی نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے زندگی میں بھی اپنے والد کے لیے دعا کی تھی اور روز محشر بھی اپنے والد کے لیے اس دعا کو کریں گے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام کی صفات بار بار ذکر کی گئی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اواہ حلیم۔ تو غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال اس لیے نہ تھا کہ وہ علیاذ اللہ اس صورتحال کو خلف وعد سمجھ رہے تھے، بلکہ ایک فطری تقاضے کے پیش نظر تھا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ نتائج و ثمرات کو تو نہیں بدل سکتے تھے، مگر اس شخصیت کے ملکات حسنہ اور اوصاف کریمہ کی نمایاں کرنے کا باعث ضرور بنے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ جواب اگرچہ اسماعیلی رحمہ اللہ تعالیٰ اور بعض دوسرے محدثین کے طعن و جرح کو بلا شبہ بڑی حد تک ہلکا کر دیتا ہے، تاہم اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول بخاری کی مختصر سی حدیث کے علاوہ طویل حدیث کے بعد اجزاء ضرور محل نظر ہیں، تب ہی تو غالباً حافظ حدیث عماد الدین ابن کثیر نے ان روایات کو اپنی تفسیر میں نقل کرنے کے بعد مختصر حدیث کو مقبول کرتے ہوئے بخاری کی کتاب الانبیاء والی طویل حدیث پر تفرد کا اور نسائی کی حدیث غرابت و نکارت کا حکم لگایا ہے۔ مشہور محدث کرمانی نے بھی اسی مسئلے کو سوال و جواب کی شکل میں پیش کر کے اس کے حل کرنے کی سعی فرمائی ہے، جو اپنی جگہ قابل مراجعت ہے۔
یہ فتح باری کی حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ بیان کی ہے، اور خلاصہ کلام یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے اور ان کے ارد گرد جو کفر تھا، شرک تھا، آج ہم تو مسلمان پیدا ہوئے اور ہمارے ارد گرد بھی ایمان ہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کس قدر بھٹکے ہوئے ہیں، کس جگہوں پہ ہم شرک میں مبتلا ہیں، کہاں کہاں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خسارے میں جا رہا ہے، کفران نعمت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی۔ تو سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ملت ابراہیم کا ہی پیروکار بنا دے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنایا تھا۔ تو اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت زیادہ اہم باتیں ہیں۔ پہلی چیز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت، ہر چیز میں دنیا کی تمام تر جتنی بھی اشیاء ہیں زمین و آسمان کے درمیان، اس میں اپنے رب کو ڈھونڈنا، ان نعمتوں کو پا کر اپنے رب کا شکر گزار بننا۔ پھر یہ ہے کہ خالص عبادت اسی رب کی جس کے ہم شکر ادا کرتے ہیں، تو اسی کے آگے سجدہ بھی کرنا، اس کے حق میں اگر ہمارے والدین بھی کمی کرنے کا کہتے ہیں تو والدین کی بھی نہیں ماننی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھا ہم نے اس میں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے سیکھنے کو، کہ ابراہیم علیہ السلام کا توکل ہی تھا کہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں جو اللہ کے توکل پر، جیسا کہ ہجرت کرنا، سب سے پہلے تو انسان جس جگہ پلا بڑا ہو، شہر کو، اس مقام کو چھوڑ کر جانا ہمارے لیے کتنا مشکل ہے، پھر اس کے بعد اتنی طویل مدت میں جا کے، اتنی طویل عمر میں جا کے اولاد نصیب ہوتی ہے، پھر اولاد کی قربانی، پھر اسی طرح سے اللہ کی راہ میں نکل کر اور بیوی بچے سے دوری کا سفر، اور پھر آگ میں ڈالے جانا، کتنے بڑے بڑے اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشوں پر آئیں، لیکن ثابت قدمی اور توکل جو ہے انسان کو ہمیشہ کامیاب کر دیتا ہے، اور حق ثابت ہو جاتا ہے اور باطل جاگتا رہتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے سیکھی ہیں اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں میں بھی اسی طرح اس علم کو راسخ کرے گا اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنے حق میں دعا کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا قصہ ابراہیم جو ہے یہ یہاں پہ تکمیل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔